السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن پاک کی تفسیر اللہ کی رحمت سے ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی شامل کر لیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور برکتیں حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ عاطف بھائی سورت بتائیے گا اور آیت نمبر بتائیے گا۔ آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے۔ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اگر آپ بھی ترجمہ قرآن کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آن ریکارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر رات کے پہلے وقت میں بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون قبطیوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑا، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو گیا تو انہیں دریا نے اس طرح ڈھانپ لیا اور اس کا پانی ان کے سروں سے اس طرح اونچا ہو گیا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یوں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم و ستم اور دریا میں ڈوبنے سے نجات پا گئے۔ یہ خدا کی طرف سے عذاب تھا جس میں فرعون اور اس کے درباری مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ آیت نمبر 79۔ فرعون نے اپنی قوم کو ایسا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا دونوں میں نقصان اٹھا گئے کہ کفر کی وجہ سے وہ دنیا میں ہولناک عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور اب وہ آخرت کے ابدی عذاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو کبھی ایسا راستہ نہ دکھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک پہنچ جاتے۔ اہم بات، قوم کے دینی اور دنیاوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 80 تا 82۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، اور ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تورات عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے، اور ہم نے تم پر تیا کے میدان میں من و سلوہ اتارا اور فرمایا، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں ناشکری اور نعمت کا انکار کر کے اور ان نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کر کے یا ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب اتر آئے گا۔ اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر آخری دم تک ہدایت پر رہا۔ ان آیات میں خدائی انعامات اور امتحانات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور مشکلوں میں ڈال کر بھی، لہٰذا نعمتوں میں شکر کا راستہ اختیار کیا جائے اور توبہ و ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے خدا کی بخشش اور کرم نوازی کا مستحق بنا جائے۔ آیت نمبر 83 اور 84۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے تورات شریف لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں میری جلدی دیکھ کر تیری رضا اور زیادہ ہو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، رضا الہی کے کاموں میں سرعت دکھانا خدا سے محبت کی علامت ہے۔ نمبر 2، رضا الہی کی طلب زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی مقصد پر زندگی گزارتے رہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی، اور حبیب کریم علیہ السلام کے لیے بتایا گیا کہ خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ یہ کلیم و حبیب اور محب و محبوب کا فرق ہے۔ آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اے موسیٰ، ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور سامری نے انہیں بچڑا پوجنے کی دعوت دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 86۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے اور تورات لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے، اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں تورات عطا فرمائے گا جس میں ہدایت اور نور ہے؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور بچڑے کو پوجنے لگے، حالانکہ تمہارا وعدہ تو مجھ سے میرے حکم کی اطاعت کرنے اور میرے دین پر قائم رہنے کا تھا۔ درس، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر ناراضی اور غصہ آنا چاہیے۔ سیکولرزم کی تعلیم باطل ہے
کہ لوگ جو چاہیں کریں، کرنے دو، منہ بند کر کے خاموش بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 87، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہوا یہ تھا کہ فرعون کی قوم کے کچھ زیورات جو ہم نے ان سے عاریت کے طور پر لیے تھے، انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس تھے، اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ بنی اسرائیل کا یہ کہنا باطل تھا کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ اپنے اختیار ہی سے تو سامری کو زیور دیے تھے، خود اڑ کر تو سامری کے پاس نہیں پہنچ گئے تھے، لہٰذا اختیار نہ ہونے کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ آیت نمبر 88، زیورات پگھلا کر ان سے سامری نے ایک بے جان بچڑا بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اسپ جبریل کی خاکے زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچڑے کی طرح بولتا تھا۔ پھر بچڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر سامری اور اس کے پیروکار کہنے لگے، یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے آخری لفظ نسیہ کا فاعل سامری ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا، یا یہ معنی ہے کہ سامری یہ بھول گیا کہ جس چیز میں تبدیلیاں ہوں کہ ٹکڑے جوڑ کر بنائی جائے، کئی کرتب دکھا کر بولنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 89، فرمایا کہ بچڑے کو پوجنے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ ان سے کسی نقصان کو دور کر سکتا ہے، اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے۔ اہم بات، حقیقت یہ ہے کہ توحید کا ثبوت بہت اعلیٰ درجے پر ہے، اور بتوں کی بے کسی بھی نہایت واضح ہے، اس کے باوجود شرک و بت پرستی نہایت حیرت انگیز ہے۔ آیت نمبر 90، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تو تم اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان عز و جل ہے، نہ کہ بچڑا، تو میری پیروی کرو اور بچڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اہم بات، حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو جس ترتیب سے نصیحت فرمائی، یہ واضح نصیحت کی عمدہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں بچڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، پھر آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی کہ تمہارا رب بچڑا نہیں بلکہ تمہارا رب رحمان ہے، پھر انہیں نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں، اس لیے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تمہیں بچڑے کی پوجا نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ واضح نصیحت کرنے کے معاملے میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں واضح نصیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ آیت نمبر 91، حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا، ہم تو اس وقت تک بچڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ بھی ان سے جدا ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ اہم بات، بنی اسرائیل کا یہ عذر نہایت فضول تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ہم بچڑے کی پوجا کریں، کیونکہ جب اس سے روکنے والے حضرت ہارون علیہ السلام بھی خود نبی ہیں، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور ان کا حکم ماننے کا خود حضرت موسیٰ نے حکم فرمایا تھا، تو اب آگے سے ہیلے بہانے کرنا حیرت انگیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کچھ غلط کرنا ہو تو نفس بہت سے ہیلے سکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 92 اور 93، ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ تب آپ نے اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا، یہ فتنے کی آواز ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے اور حضرت ہارون کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ اور داڑھی بائیں میں پکڑ لی اور فرمایا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا؟ اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ آیت نمبر 94، حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور یہ دیکھ کر
اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ اہم بات، قوم کی اجتماعیت بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا اور رسول کے حکم کی پیروی، شرک سے بیزاری، رضا الہی کی خاطر مشرکوں کافروں سے دور ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا، نیز ایمان پر استقامت اس اجتماعیت پر مقدم ہے۔ اور اسی وجہ سے تو انبیاء کرام علیہ السلام ایک وقت تک تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے کر اپنی قوم سے ہجرت کر جاتے تھے اور قوم پر عذاب اتر آتا تھا۔ نیز مشرکین مکہ بھی تو نبی کریم علیہ السلام سے قوم کے اتفاق برقرار رکھنے اور افتراق سے بچنے کے لیے کبھی درخواستیں دیتے اور کبھی دھمکیاں اور کبھی لالچیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس اتفاق پر خدائی حکم و پیغام کو مقدر رکھ کر ہمیشہ تبلیغ فرمائی اور ان سے جدا بھی ہوئے اور ان سے جنگیں بھی کی۔ آیت نمبر 95 اور 96، ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ درس، سامری کافر ہو گیا تھا بلکہ دوسروں کو مرتد بنانے کا سبب بنا، لیکن پھر بھی یہ بات درست کہی کہ اس کا ستیہ ناس اس کے نفس نے ہی کیا تھا، لہذا نفس پر لگام ڈال کر ہی رکھنی چاہیے اور اس کی مخالفت ہی میں نجات ہے۔ آیت نمبر 97، سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہی سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے کہے گا، کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوں۔ چنانچہ لوگوں کو مکمل طور پر اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا اور ہر ایک پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے سامری، تیرے شرک اور فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے، جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے آگ سے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اہم بات، گمراہ اور گمراہ کن لوگوں سے دور رہنے میں عافیت اور ایمان کی سلامتی ہے۔ نیز خدا کی نافرمانی کی وجہ سے کسی سے بائیکاٹ کرنا جائز بلکہ کئی صورتوں میں ضروری ہوتا ہے۔ آیت نمبر 98، فرمایا کہ تمہاری عبادت اور تعظیم کا مستحق صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 99، اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کیے، اسی طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور معجزات میں اضافہ ہو اور لوگ ان میں زیادہ غور و فکر کر سکیں۔ اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطا فرمایا کہ یہ ذکر عظیم ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں، اور اس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جو فکر و عبرت کے لائق ہیں۔ آیت نمبر 100، ارشاد فرمایا کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ آیت نمبر 101، فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اہم بات، ہمیشہ عذاب میں وہ شخص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ اگرچہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اسے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔ آیت نمبر 102، ارشاد فرمائے کہ اے حبیب، اب اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں جس دن لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے۔ آیت نمبر 103، آخرت کی ہولناکیاں اور وہاں کی خوفناک منازل دیکھ کر کفار کو دنیاوی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی، اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہیں گے، ہم تو دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہے بلکہ صرف 10 راتیں رہے ہیں۔ آیت نمبر 104، ارشاد فرمایا کہ کفار دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں آپس میں جو آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔
کچھ لوگ تو 10 راتیں رہنے کا کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے تھے۔ درس: وقت اور زندگی ایک نفیس نقدی اور لطیف جوہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو انتہائی اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 105 تا 107۔ شان نزول: قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ارشاد فرمایا: اے حبیب، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ انہیں میرا رب عز و جل ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا، اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، اور زمین اس طرح ہموار کر دی جائے گی کہ تو اس پہ کوئی پستی اور اونچائی نہ دیکھے گا۔ آیت نمبر 108۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اس دن لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جو انہیں قیامت کے دن موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا، رحمان عز و جل کے حضور پیش ہونے کے لیے چلو، اور یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں مڑ جائیں اور اس کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ وہ سب تیزی سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور اس دن سب آواز رحمان کے حضور ہیبت و جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا، اور ہلکی سی آواز ایسی ہوگی کہ اس میں صرف لبوں کی جنبش ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کی ہولناکی کے وقت امن میں رکھنا اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، آمین۔ آیت نمبر 109۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوں گے، اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، البتہ اس کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ اہم باتیں: نمبر 1، قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی، اور شفاعت کرنے کا عظیم درجہ صرف اسے حاصل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا۔ نمبر 2، شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 110۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا و آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے، تو اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت اور حکمت کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آیت نمبر 111۔ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہر فرد مخلوق عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا۔ مزید فرمایا: بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقف قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے۔ آیت نمبر 112۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اسے کم ثواب دیے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اہم بات: طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد ہیں، اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل بیکار۔ آیت نمبر 113۔ اس آیت میں قرآن مجید کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اسے سمجھ سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں مختلف انداز سے شرک و کفر و معصیت یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے پر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئیں تاکہ لوگ ڈریں، اور قرآن عظیم ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 114۔ شان نزول: جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم لے کر نازل ہوئے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے اور جلدی جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ اور اصل مالک ہے، اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ مزید فرمایا: اے حبیب، قرآن نازل ہوتے وقت اس کی وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ سورہ قیامہ میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرما دی. مزید فرمایا اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. معلوم ہوا کہ علم سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید علم کی طلب میں رہنا چاہیے. نیز یہ بھی واضح ہوا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیشہ ترقی میں ہے. آیت نمبر 115. یہاں چھٹی بار ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوعہ درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوعہ درخت کے پاس چلے گئے. البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ رہا اور آپ علیہ السلام ممنوعہ درخت کے پاس کوئی ارادہ نہ تھا. اہم باتیں. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوعہ درخت سے نہیں کھایا بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام صحبن ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے. نمبر 2، یہ آیت مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم بھول گئے تھے اور ان کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. نمبر 3، ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی عظمت و شان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پرسش ہو جاتی ہے. نمبر 4، ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، پھر بھی ابلیس نے اپنی حرکت کر دکھائی، تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ آیت نمبر 116. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اہم بات، ہماری شریعت میں تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے بچنا فرض ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سجدہ تحیت اگلی شریعتوں میں جائز تھا. ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مقدسہ اور ان کے 11 صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے غیر خدا کے لیے سجدہ تحیت حرام کیا ہے اور اس سے بچنا فرض ہے. آیت نمبر 117 تا 119. ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت پہ پڑ جاؤ گے اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے کھیتی اگانے وغیرہ کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے. بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے. اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے. الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا. اہم باتیں. نمبر 1، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد و عداوت کی دلیل ہے. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جس میں قیامت کے دن مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا. وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے. درس، جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے. آیت نمبر 120. فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا. آیت نمبر 121. ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہ ملی. اہم بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقعہ ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا بلکہ بھول سے تھا،
لہذا کسی شخص کے لیے تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ آیت نمبر 122۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 123۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تم دونوں اپنی مستقبل کی اولاد سمیت اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ آیت نمبر 124۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، یہ ذکر سے مراد سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، تو جو ان سے پھرا پھر وہ خدا سے پھر گیا، اور جو ان کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ آیت میں ذکر سے منہ پھیرنے والوں کے لیے تنگ زندگی کی وعید ہے۔ تنگ زندگی کی 4 صورتیں واضح ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو کر قناعت سے محروم ہو جائے اور حرص میں گرفتار ہو جائے، اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو، اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ نمبر 2، قبر میں تنگ زندگی، یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے۔ نمبر 3، آخرت میں تنگ زندگی، یہ ہے کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ نمبر 4، دین میں تنگ زندگی، یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں، حرام کی طرف رغبت ہو اور نیکیوں سے دل دور ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 124 تک کر لیا ہے، پھر باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ جی جناب، الحمدللہ آلموسٹ 50 کے قریب 48 آیتیں ہم نے آج ریکارڈ کی ہیں۔ انشاءاللہ کل امید ہے کہ ہم سورہ طٰہٰ کو، اور اللہ نے چاہا ایٹ لیسٹ پارہ نمبر 16 بھی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اور اگلے پارے کی طرف چلے جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آپ کے کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں، آپ کی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں۔ بہت سارے سلام، تو بہت سارے وعلیکم السلام۔ رمضان کے بعد بھی تفسیر قرآن کی لائیو تشریف آوری ہوگی۔ ریکارڈنگ تو ہم رمضان کے بعد بھی کریں گے۔ رمضان کے بعد میرا کچھ بیرون ملک سفر ہے، اس کے بعد جب ہم کریں گے تو، لیکن نارملی رمضان کے بعد رات کو جو ہے وہ کریں گے لیٹ نائٹ، تو اس وقت دیکھیں لائیو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، وعلیکم السلام۔ مرون کلر کا امامہ باندھیے، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ وائٹ بھی سنت بھی ہے، اور اب کوشش کرتا ہوں وائٹ ہی پہنوں۔ بہت شکریہ۔ چلیں، بہت شکریہ آپ سب کے سلام، اور بہت پیارے پیارے آپ کے میسیجز، حوصلہ افزائی کا، اور کچھ لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔